أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور بزرگان ملت، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ انبیاء کی شروع کی 5 آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر کل 112 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ انبیاء پڑ گیا ہے۔ انبیاء یہ نبی کی جمع ہے۔ بہرحال اس کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ انسان غفلت کی زندگی سے توبہ کرے اور زندگی کو ایک صحیح رخ پر موڑ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ کفار اور مشرکین کے جو اعتراضات تھے اور ان کی ریشہ دوانیاں تھیں اسلام کے خلاف اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یعنی حساب کا وقت لوگوں کے لیے بالکل قریب آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے جبکہ لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے کا مطلب لوگوں کے اعمال کا حساب جس وقت میں اللہ کو لینا ہے وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ یعنی قیامت اب بالکل دور نہیں ہے بلکہ بہت قریب ہے، جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کی بعثت یہی اس بات کی علامت ہے
اور سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان اب اپنے تاریخ کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انسان اپنے آغاز کے بنسبت اب اپنے انجام سے بالکل قریب ہے، اور انسانیت کا بالکل آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بالکل یہ آپ کا دنیا میں آ جانا اور آپ کو نبی بنا کر کے بھیج دیا جانا، یہ بالکل واضح نشانی ہے۔ یہی مضمون ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ انا بعثت بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے قریب قریب ہیں، یعنی قیامت اب میرے بعد بالکل قریب ہے، اس کے اندر کوئی دوری نہیں ہے، اب قیامت آنے ہی والی ہے، اور میرے بعد کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہونے والی ہے، میں آخری نبی ہوں، اور اگر تمہیں سنبھلنا ہے تو میری دعوت پر سنبھل جاؤ، میرے بعد کوئی اور ہادی، کوئی اور بشیر اور کوئی اور نذیر نہیں آئے گا جو ہدایت کی باتیں بتلائے اور جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ کوئی نہیں آنے والا ہے، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد بس جو چیز آئے گی وہ قیامت ہوگی۔ مقصد اس آیت سے غفلت شعار لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنی غفلت کی زندگی سے توبہ کر لو اور اپنی دنیا کی خواہشات میں اس طرح مشغول نہ ہو جاؤ کہ حساب اور کتاب کے دن کو بھلا دو، کیونکہ وہ دن بالکل قریب ہے، اور اس دن سب کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کی اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہذا سنبھل جاؤ اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو تازہ نصیحت تھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بے تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، یعنی قرآن کی ہر نئی سورت اور ہر نئی آیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور ان کو جب سنائی جاتی ہے تو یہ بجائے اس قرآن کی سورت سے یا قرآن کی آیات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے یہ قرآن کا مذاق بنا لیتے ہیں، ہنسی اور کھیل اور کود میں پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اپنی غفلت کے پردے کو چاک کرتے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتے، قبر کے عذاب سے اللہ بچنے کے لیے تیاری کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو حساب و کتاب دینا ہے اس کے بارے میں یہ غور و فکر کرتے۔ یہ نہ کر کے یہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں تو وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس ہنسی اور کھیل میں لگ جاتے ہیں، ان کے دل سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، وہ بالکل غافل ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ ہنسی اور مذاق کرنے لگتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ کر کے، قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر کے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو سن کر کے یہ صرف اس کے معانی میں غور کرتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے، یہ اصل چیز تھی، جبکہ یہ اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں۔ قرآن کا ادب اور احترام ان کے دل کے اندر نہیں ہے، یہ ہنسی اور مذاق میں لگ جاتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ اور غور اور فکر نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ
جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے، ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، تو مقصد تخلیق پر اور پیدائش کی غرض و غایت سے ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، کھا لو پی لو اور پھر دنیا سے چلے جاؤ، یہی مقصد زندگی ہے۔ جبکہ مقصد زندگی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، کہ ان کے دل منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادوؤں کے پھندے میں پھنس جاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ کفار اور مشرکین دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، یہ تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور یہ کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے اور کوئی دوسری مخلوق بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم اس کی بات مان لیں، اس کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور ہم پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے آپس میں سرگوشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ شخص جادوگر ہے۔ کیا کہتے تھے کہ هل هذا الا بشر مثلکم، ارے یہ بھی تو ہماری جیسا انسان ہے، اس کو ہم نبی کیسے تسلیم کر لیں۔ اس مکہ کے اندر کیا اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا؟ ہم اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری سرداری مکے میں قائم ہے، ہم کو تو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس کو کیسے بنا دیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپس میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے افتأتون السحر، ارے اس کی بات بالکل جادو ہے اور یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کی طرف سے مذاق اڑایا جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ بہرحال یہ شخص نبی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہم ہی جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے اور بیوی بچے ہیں اس کے پاس، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے، ایسا مخلوق ہونا چاہیے جو انسان نہ ہو، یا تو فرشتہ ہو یا پھر جناتوں میں سے ہو۔ وہ انسان کے اندر نبی کا بھیجا جانا اور وہ بھی انسانوں میں سے، اس کو محال تصور کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخر بھائی ہماری طرح تو یہ بھی، اس کا مقام کیسے بلند ہو جائے گا، ہم اس کی بات کیسے مان لیں، یہ بھی ہماری طرح کاروبار کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، آخر اس میں وہ کیا نرالی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ہم سے اونچے مقام پہ پہنچ جائے اور ہماری بنسبت اللہ تبارک و تعالی اس کو نبوت کے لیے چن لے، یہ کیا ہے۔ لہذا اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اور سوائے اس کے پاس جادو کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے اور غور سے اس کی بات کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے، وہ اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لہذا اس کے اندر مکمل جادوگری کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ شخص جادوگر ہے۔ دراصل کفار مکہ جو اس طریقے سے احمقانہ اور بیہودگی کی جو باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ رہے تھے، وہ اور خاص طور سے جو سحر اور جادوگر ہونے کا الزام لگا رہے تھے، وہ اسی بنیاد پر لگا رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اندر ایک عجیب تاثیر تھی اور بڑی عجیب و غریب کشش تھی، اور اللہ کا کلام جب آپ کی زبان سے ادا ہوتا تھا تو بڑے سے بڑے پتھر دل بھی اس وقت موم ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مثال میں آپ کی خدمت میں
پیش کرتا ہوں۔ محمد بن اسحاق یہ ایک بڑے سیرت نگار گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کا سسر تھا، اور ہندا جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کے جگر کو چبایا تھا، اس ہندا کا باپ تھا یہ عتبہ بن ربیعہ۔ چونکہ یہ مکہ کے اندر ایک سرداروں میں سے ایک سردار تھا، تو تمام جو سردار تھے بڑے بڑے مکے کے اندر، وہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں اور آپ لوگ اگر راضی ہوں تو میں جا کر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ کیونکہ کفار مکہ جب اسلام کی ترقی روز بروز ہو رہی تھی تو اس سے بڑے فکر مند تھے، اور خصوصاً جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کفار مکہ بالکل پریشان ہو گئے، اور یہ میٹنگ انہوں نے حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد رکھی تھی۔ اس میں اس بات پر غور و فکر وہ لوگ کر رہے تھے کہ اسلام کی طاقت کو کیسے کچل دیا جائے اور اسلامی تحریک کو کیسے ختم کر دیا جائے۔ تو اس وقت عتبہ بن ربیعہ نے اس میٹنگ میں کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں جا کر کے محمد سے ملاقات کروں اور ان سے بات چیت کروں۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الولید تم پر پورا ہمیں اطمینان ہے اور بھروسہ ہے، ضرور جاؤ اور تم محمد سے بات کرو۔ بہرحال وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ بھتیجے، ہمارے یہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے انسان ہو، تم اپنی قوم پر یہ کیا مصیبت لے کر آ گئے ہو کہ پورے قوم کے اندر تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے اور لوگوں کو تم نے تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، اور یہ کیا تم نے کیا کہ ساری قوم کو تم نے بیوقوف ٹھہرا دیا، اور ہمارے دین کو اور ہمارے معبودوں کی تم برائی بیان کرنے لگے، جو ہمارے اکابرین اور باپ دادا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو تم گمراہ کہہ رہے ہو اور سب کو کافر کہہ رہے ہو۔ بھتیجے، اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں اپنی بڑائی کو قائم کرنا ہے تو آؤ ہم سب مل کر کے تم کو اتنا مال دے دیں گے اور اتنا روپیہ اور پیسہ دے دیں گے کہ تم ہم تمام میں اور پورے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس نے یہ بات کہی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں سردار بنا لیں گے۔ اچھا بھتیجے، اگر تم بادشاہی چاہتے ہو تو آؤ ان لڑائی جھگڑوں کی بات کو چھوڑ دو، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور اے میرے بیٹے اور بھتیجے، اگر تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو تو بتاؤ، ہم سب مل کر کے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرا دیں گے۔ یہ باتیں وہ عتبہ بن ربیعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا اور اپنی ساری باتیں اس نے کہہ دی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الولید، جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے آپ کہہ چکے، یا کچھ اور باقی ہے کہنے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا بھتیجے وہ میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب میری بات سنو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھی، اور شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور کچھ دیر تک تلاوت فرماتے رہے۔ عتبہ پیچھے زمین پر اس طرح ہاتھ ٹیک کر کے بیٹھا رہا، غور سے سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت آیت سجدہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا
تو عتبہ سے فرمایا کہ ابو الولید جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اب اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ عتبہ یہاں سے اٹھ کر سیدھا سرداران قریش کی مجلس میں گیا۔ لوگوں نے دور سے دیکھا آتے ہوئے، تو دیکھ کر کے کہا کہ خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ تو بدلا ہوا لگتا ہے، یہ وہ ابو الولید نہیں ہے جو ہمارے پاس سے اٹھ کر گیا تھا محمد سے بات کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ محمد کا جادو اس پر چل چکا ہے۔ بہرحال پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا کہ ابو الولید کیا لے کر آئے ہو، کیا پیغام لائے ہو، سناؤ۔ تو ابو الولید نے کہا کہ خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ نہ اس سے پہلے میں کبھی سنا تھا۔ خدا کی قسم یہ شعر نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی کہانت نہیں ہے، قطعاً یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات مانو تو محمد کو اس کی حال پر چھوڑ دو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کی دشمنی میں اپنے آگے نہ بڑھو، بلکہ اس کو اس کی حالت پر رہنے دو، اور خدا کی قسم اس کی جو باتیں ہیں وہ ضرور رنگ لا کر رہیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور عرب کے لوگ اس پر غالب آ جائیں گے تو اس کے قتل کا گناہ ہمارے سر پر نہیں ہوگا، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو یقین جانو اس کی حکومت ہماری حکومت ہوگی، اس کی عزت ہماری عزت ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، ہمارے خاندان سے الگ نہیں، وہ ہمارا ہی آدمی ہے۔ لہذا اس کی جب حکومت قائم ہو جائے گی عرب کے اندر تو سمجھو اپنی حکومت رہے گی اور اس کی عزت اپنی عزت ہوگی۔ لہذا میری رائے تو یہی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو اس کی حال میں۔ بہرحال یہ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کفار مکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ یہ تو جادوگر ہیں اور یہ لوگوں پر جادو کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے جواب کے اندر قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جھوٹے پروپگنڈے کے جواب میں اور ان کی سرگوشیوں کے جواب میں اور ان کی بےہودگی اور بکواس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی اور طریقے سے یا سخت ترین جواب آپ نے نہیں دیا، بلکہ صرف ان کو یہ کہہ کر کے جواب دیا کہ تم لوگ جو کچھ باتیں بنا رہے ہو میرے تعلق سے اور میرے بارے میں جو کچھ تم الٹا سیدھا بک رہے ہو اور جو افواہ تم پھیلا رہے ہو اور پروپگنڈا تم کر رہے ہو، تو یقین جانو کہ میرا رب تمہارے تمام پروپگنڈوں سے واقف ہے، اور میرا رب سنتا ہے اور جانتا ہے، اور میرا رب کی طاقت اتنی وہ طاقت والا ہے اور اس قدر قدرت والا ہے کہ تم چاہے زور سے کوئی بات کہو، چاہے چپ کے آہستہ آہستہ کوئی بات کہو، میرا رب سب کو جانتا ہے، سنتا ہے۔ یعلم القول فی السماء والارض، زمین اور آسمان کے اندر کہیں بھی کوئی سرگوشی کی جاتی ہے، کوئی بات کہی جاتی ہے، چاہے چھپ کر کے کہی جائے، چاہے مجلس میں کہی جائے، علل اعلان کہی جائے یا بند کمروں میں کہی جائے، میرا رب سب کی باتوں کو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ میرا رب ہر ایک کے حالات سے واقف ہے، تمہارے ذہن کے اندر کیا کیا خیالات پنپ رہے ہیں اور تم اسلام اور اسلامی تحریک اور تعلیمات کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کیا کیا تم سوچ رہے ہو، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہو، میرا رب سب سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹا سیدھا یا اس طریقے سے سخت جملوں کے ذریعے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ نہایت حکیمانہ جواب دیا اور کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو میرے بارے میں، میرا رب مکمل طور پر واقف ہے، اور میرا رب جب واقف ہے تو یقین جانو کہ تم سے حساب لے گا۔
اشارتن یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کفار کا جواب کیا تھا، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، یہ لوگ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہے، بلکہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ یہ کفار اور مشرکین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اور یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پریشان حال لوگوں کے خواب میں کچھ باتیں آتی رہتی ہیں، وہی باتیں یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو دراصل یہ محمد نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کوئی کلام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بھی کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو بالکل یہ بھائی یہ شاعر ہے، یہ محمد یہ بالکل شاعر ہے اور شاعرانہ باتیں کہہ رہا ہے، اور کہتے تھے کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، کہ اگر یہ شاعر نہ ہوتا یا یہ اللہ کا نبی ہوتا تو یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا، جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اس طرح کی نشانیاں کیوں نہیں لے کر آتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طریقے سے دوسرے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیے، اس طرح کا معجزہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا۔ مثلا حضرت صالح کو ایک معجزہ دیا گیا تھا، وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی۔ حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا عصا، ید بیضاء، اور بہت سارے معجزات تھے۔ اس طریقے سے تمام نبیوں کو جو معجزات دیے گئے ہیں اس طرح کا معجزہ ان کو کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ کفار اور مشرکین کہا کرتے تھے، کہتے تھے اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو شاعر ہیں یا جادوگر ہے۔ دراصل عزیزان محترم، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو مکہ کے سرداروں نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ آپ کے مقابلے میں پروپگنڈا کی ایک مہم شروع کر دی جائے اور لوگوں کے ذہن اور دل اور دماغ کو اسلام کے تعلق سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خراب کیا جائے، ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ڈال دیے جائیں۔ تو اب اس کی شروعات انہوں نے اس طریقے سے کی کہ جو بھی مکے میں آتا تھا یا جو بھی ان سے ملتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے، پہلے ہی اس کا ذہن خراب کر دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ بدگمان کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ جب انسان کا ذہن پہلی محمد کے بارے میں خراب ہو جائے تو اس کی بات سنے گا ہی نہیں، اس نیت سے وہ یہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حج کا زمانہ تھا تو کفار اور مشرکین نے خاص طور سے اس کا اہتمام کیا کہ حج کے زمانے میں چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں باہر سے، ان سب کے خیموں میں آدمیوں کو بھیج کر کے یہ بات پھیلا دی جائے کہ یہاں ایک شخص محمد نام کا ہے، وہ ایسا ایسا جادوگر ہے، شاعر ہے، اس کی باتیں نہ سننا، اس کی بات سنو گے تو پھر تم اس کے غلام بن کر کے رہ جاؤ گے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے پورے حجاج کے ذہنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانی بھرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ بالکل الٹا ہو گیا۔ جتنا فائدہ مسلمانوں کی دعوت سے اس وقت اسلام کو نہیں ہوا، اس سے زیادہ کفار مکہ کی گمانیوں کے پھیلانے کی وجہ سے اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کی وجہ سے اسلام کو ہوا، کیونکہ لوگوں کے اندر جو لوگ نہیں جانتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو، تو اب وہ ان کی زبانی جان گئے، ان کے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم ذرا دیکھیں کہ یہ محمد کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کی تعلیمات کیا ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ذرا ان سے مل کر کے اس کو معلومات کریں، اس کی معلومات حاصل کریں۔ تو اب ان کے نفرت پھیلانے کی وجہ سے اور ذہن خراب کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اسلام کے تعلق سے ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا
کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو معلوم کیا جائے۔ چنانچہ ایک عمرو بن طفیل دوسی ہیں، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ جب مکۃ المکرمہ کے اندر آئے تو کفار مکہ ان کے پہنچتے ہی بڑے بڑے سرداروں نے آ کر کے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھر دیے، بہت سخت ان کو بدگمان کر دیا۔ یہ عمرو بن طفیل دوسی یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بڑے شاعر تھے اور سمجھدار قسم کے آدمی تھے، عقل مند تھے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے میرے کان بھر دیے، تو میں ایک دن بیت اللہ کے اندر گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے کانوں میں چند جملے جو پڑھے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی بڑا کلام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی چند جملے میرے کانوں میں پڑ گئے، تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو بہت عمدہ کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کہتے ہیں عمرو بن طفیل دوسی کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو شاعر ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، نوجوان ہوں، عقل مند ہوں، میں کوئی بچہ تھوڑی نہ ہوں کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکوں۔ میں ان کفار مکہ کے بہکاوے میں کیوں آ گیا؟ آخر کیوں نہ میں اس شخص سے جا کر ملاقات کروں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں کچھ سوال کروں اور معلومات حاصل کروں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے مکان پر پہنچ گیا۔ مکان پر پہنچتے ہی میں نے عرض کیا کہ آپ کے قوم نے آپ کے تعلق سے مجھ سے یہ جو کچھ کہا تھا، میں آپ سے ان کی باتوں کی وجہ سے بہت بدگمان ہو گیا ہوں اور آپ کے خلاف میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، لیکن آپ کے چند کلمات میں نے سنے ہیں، وہ مجھے بہت پسند آئے ہیں۔ آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے اور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جواب میں مجھ کو قرآن کا ایک حصہ سنایا اور میں اس قرآن کے حصے کو سن کر کے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت میں ایمان لے لیا اور اسی وقت میں ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر جب میں واپس اپنے باپ اور بیوی بچوں کے پاس گیا، اپنے قبیلے اور خاندان میں گیا، تو میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھایا، ان کو اسلام کی دعوت دیا، سب کو مسلمان بنا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کے اندر اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور مسلسل میں محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے میرے قبیلے کے 70 اور 80 گھرانے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ کے اندر یہ روایت ہے، باضابطہ یہ واقعہ مذکور ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو الغرض کفار مکہ جس قدر مخالفت کرتے تھے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسلام اسی اعتبار سے اور بلندیوں تک پہنچ رہا تھا، اسلام کے اندر روز بروز ترقی ہو رہی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس پریشانی کو ذکر فرمایا ہے کہ کفار مکہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ کوئی کہتا ہے ارے بھائی اضغاث و احلام، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں یہ خواب کی باتیں ہیں، خواب میں ایک آدمی کبھی کبھی بڑبڑانے لگتا ہے تو وہی ان کی بڑبڑاہٹ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بل افتراہ، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ارے اس نے تو خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ تو بہرحال یہ آیت بتلا رہی ہے کہ کفار مکہ بہت پریشان تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود وہ کسی بات پر متفق نہیں ہو پا رہے تھے کہ ان کو کیا کہہ کر کے ان کو بدنام کیا جائے، کیسے کیا جائے کہ ان کی دعوت کو بریک لگ سکے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے، جتنی اس کی مخالفت ہوتی ہے اسلام اسی اعتبار سے ترقی کرنے لگتا ہے۔ ابھی حال میں آپ دیکھیں 9/11 کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کی بڑی کوشش کی گئی اور اسلام کو بہت زیادہ بدنام کیا جانے لگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں 9/11 کے بعد ہی اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے
اور اسلام کے اندر ترقی ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اور قرآن کریم دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بنی ہے 9/11 کے بعد۔ تو الغرض عزیزان محترم، جب بھی اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے اور اسلام کے خلاف پروپگنڈا کیا جاتا ہے، تو اسی مخالفت سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی ترقی کے راہ کو نکال دیتے ہیں۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی آیت کے اندر فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، تو بس یہ سمجھنا چاہیے ہر ایک کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، لہذا اپنی زندگیوں کو صحیح رخ دے دے تاکہ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے اندر سہولت ہو جائے اور ہم وہاں کامیاب ہو سکے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساری انسانیت کو خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر مکمل ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔